شلام علیکم، السلام علیکم۔ الحق، حق یعنی خدا کا وہ نام ہے، دا ٹروتھ، سچائی۔ خدا حق ہے، برحق ہے۔ تو عزیزوں، آج جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں کتاب مقدس کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم روشنی ڈالیں گے قرآن مجید پر بھی۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ کتاب مقدس کو بدل دیا گیا ہے، لیکن قرآن تو یہ بات کہیں نہیں کہتی ہے۔ تو اس وقت میں ایک خاص موضوع کو لینے والا ہوں۔ وہ موضوع ہے کہ خدا جو ہے اس نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی دوسرے قوموں کے مقابلے میں۔ تو جناب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کچھ ایسی آیات آپ کو ملتی ہیں قرآن مجید میں جی ہاں، جہاں پر اس طرح کا ذکر کیا گیا ہے؟ کیونکہ ہم جب کتاب مقدس پڑھتے ہیں تو وہاں پر تو یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے، لیکن کیا قرآن مجید اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ آیات ہیں جی، اور جو الگ الگ سورہ میں ہیں، یہ نہیں ایک ہی سورہ میں ہیں، جی جی بلکہ الگ الگ سورہ میں ہیں۔ جی جی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ اور اس کا 122ویں آیت۔ جی، اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی۔ اہل عالم پر، اہل عالم دنیا پر، دنیا بھر پہ، جی ہاں، فضیلت بخشی۔ جی دوسری آیت ہے سورہ النساء اور اس کی 163 آیت۔ جی یہاں خداوند کے کلام میں اس طرح سے کہتا، قرآن مجید میں اس طرح سے کہتا، اے محمد، ہم نے تمہاری طرف سے اس طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، جی اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس جی اور ہارون اور سلیمان کی طرف سے بھی ہم نے وحی بھیجی، کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔ جی تو 163، جی جی ہاں یہی 163 اور کی ہے۔ 5 کا 20 بھی تو کچھ اور لکھا ہے۔ ایک آیت اور ہے، وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ 5 کا 20 میں یہاں اس طرح سے فرماتا ہے، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے بھائیو، تم پر خدا نے جو احسان کیے ہیں جی ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے، جی جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا، جی جی اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اچھا اچھا اچھا، دیکھیں اتنی بڑی بڑی باتیں، اتنی زبردست باتیں جو قرآن ان کے بارے کسی میں کے واسطے نہیں ہے، جو کہ جی، بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ اور اب ذرا اس کا کیا کہتے ہیں، اس کی تصدیق ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس سے ملتی جلتی ہے کہ جی۔ نہیں۔ جی، کتاب مقدس میں جی آپ ذرا کچھ سا فرما میں رہے بول تھے۔ دوں، جی جی ہاں، جی ضرور۔ دیکھیے خداوند وہ خدا ہے جسے ہم نہیں چن سکتے۔ جی بے شک۔ خدا ہم کو چنتا ہے۔ جی خدا نے ہمیں چنا اور ہمیں بلایا۔ جی کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ اس نے ہمیں چنا اور ہمیں بلایا۔ بالکل۔ لیکن ایک بات اور ہے، تیسری بات ہے، کیا ہم اپنے چنے جانے اور بلائے جانے کے لیے وفادار ہیں؟ جی اگر ہم نہیں تو ہم اس کی قوم نہیں۔ صحیح بات ہے، بے تو شک۔ اس لیے خدا نے ان میں وفاداری دیکھی اور انہیں چنا، اسرائیل قوم کو۔ اب آپ لیجئے۔ جی ہاں، تو میں ایک آیت پڑھنا جا رہا ہوں، بہت ہی زبردست آیت ہے۔ یہ ہے پیدائش کی کتاب، جی، اس کے 32واں جو باب ہے، اس کی 28ویں آیت ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ یوں ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب جو کہ حضرت اسحاق کے چھوٹے صاحبزادے تھے، وہ کہیں جا رہے تھے، جیسے ہم نے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں بھی بتایا، اور اچانک ان کا وہ سو جاتے ہیں، اور اس وقت رات کے وقت ایک فرشتہ وہاں نازل ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ سے پوچھتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے، مجھے برکت دے کہ جا۔ وہ فرشتہ جانے لگتا ہے تو اسے یہ پکڑ لیتے ہیں، اس کے ساتھ
काफ़ी जद्दोजहद होती है और फरिश्ता उनके पैर को छू लेता है, नस को छू लेता है, जिसकी वजह से वो लंगड़ा के चलने लगे थे उसके बाद। लेकिन जाते जाते फरिश्ते ने बोला क्या ये क्या हो रहा है, तो आपने कहा था कि भाई मुझे बरकत दे के जा। तो मैं ज़रा 28वीं आयत पढ़े देता हूँ पूरा। मैं चाहूँगा कि सब लोग जो हैं वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें और 32वां जो बाब है वो ज़रूर पढ़ें। 28 में लिखा है इस तरह से, उसने कहा तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इज़राइल होगा। फरिश्ता कहता है कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं, याकूब का मतलब होता था धोखा देने वाला, डिसीवर, धोखेबाज। अब से तेरा नाम धोखेबाज नहीं होगा बल्कि तेरा नाम इज़राइल होगा। इज़राइल के माने हैं खुदा से कुश्ती लड़ने वाला, यानी खुदा से कुश्ती लड़ने वाला। हाँ, तेरा नाम वो होगा क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ ज़ोर आजमाई की और गालिब हुआ। यानी खुदा इतना खुश हुआ था हज़रत याकूब से और उनका नाम क्या हुआ, इज़राइल। वो नाम इज़राइल के साथ जुड़ गया, मतलब उस कौम के साथ ही जुड़ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदा उनसे खुश है। आगे की एक और आयत है जो कि सबसे बड़ी चीज यहाँ एक देखने को मिलती है, बताएं, हजरत याकूब की लगन। जी, उन्होंने कहा बिना बरकत लिए मैं तुझको जाने नहीं दूंगा। उनको बरकतों की कितनी लगन थी, यानी वो खुदा से कुछ और नहीं बरकतें चाहते थे। जी हाँ, तो वो लगन थी उनमें। बेशक। फिर खुरूज की किताब हम खोलते हैं तो दूसरा बाब है, 25वीं आयत। जब ये लोग बहुत परेशान हो गए थे, बेहाल हो गए थे, टूट गए थे फिरौन की गुलामी में, तो वहाँ पर खुदा फरमाता है 25वीं आयत में, दूसरे बाब की 25वीं आयत में, और खुदा ने बस बनी इसराइल पे नज़र किया और उनके हाल को मालूम किया। क्या किया? खुदा ने उनके हाल को मालूम किया। उनके ऊपर खुदा की रहमत थी, खुदा उनसे बहुत खुश भी था। फिर हम देखते हैं आगे चल कर के खुदा जो है इनके बारे में, इनसे किस तरह का रिश्ता रखता है। खुरूज की 3रे बाब में हम देखते हैं हज़रत मूसा का दौर है और 7वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। और खुदावंद ने कहा मैंने अपने लोगों की तकलीफ़ जो मिस्र में है खूब देखी और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ और मैं उतरा हूँ। खुदा कहता है कि मैं उतर आया हूँ। हम अक्सर खुदा से दुआ करते हैं खुदा हमारी मदद कर, खुदा गायबाना तौर से मदद कर देता है, लेकिन कहीं खुदा ये नहीं कहता कि मैं उतर आया हूँ। किसी भी किताब में खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं उतर आया हूँ। यहाँ पर और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हित्तियों और अमोरियों और फरीजियों और हवियों और यूबूसियों के मुल्क में पहुँचाऊँ। देख बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची है और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्र उन पर करते हैं देखा है। सो अब आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। मूसा ने खुदा से कहा मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊं। अकेला वाहिद आदमी वाकई कैसे करेगा इतनी बड़ी फौज के सामने? सोचिए आप, सोचने वाली बात है। खुदा कह रहा है कि तुझे छुड़ाना है और हज़रत मूसा कहते हैं बड़े हलीम हैं कि ऐसा मैं नहीं कर सकता। तब खुदा फरमाता है मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा और इसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा जी कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। तब मूसा ने खुदा से कहा जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूँ तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और मुझे कहे उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। ये वो नाम है, असली नाम, खुदा का सच्चा नाम, हक, मैं हूँ सो हूँ। और ये नाम सबसे पहले जाहिर होता है बनी इसराइल पर। दुनिया की किसी भी कौम पर ये नाम नाजिल नहीं हुआ। फिर एक और आयत, बहुत सारी ऐसी आयत हैं मगर मैं एक और आयत पढ़ूंगा। ये है इस्तिशना की 14वें बाब की 2 से 20। उतना तो मैं नहीं पढ़ूंगा लेकिन मैं खुरूज का पढ़ता हूँ। मैं आपको आयतें बता देता हूँ जो आप पढ़िएगा। जैसे कि 7 से 14 जहाँ अभी आपको बताया मैंने, पहला पत्रस 2 का 9, फिर
خروج 19:6 خروج 19:6 تو یہاں پر جو آپ نے ابھی بھی پڑھا ہے جی جی کہ میں انہیں بادشاہ بناؤں گا، میں انہیں فضیلت بخشوں گا، جی 19:6 اس میں دیکھیے خدا کس طرح سے فرماتا ہے، اور تم میرے لیے، کن کے لیے؟ خدا کے لیے، بنی خدا کے اسرائیل لیے۔ سے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہو گئے، یعنی چن لیا۔ جی ہاں، انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا، یعنی خدا نے انہیں بادشاہ بھی بنایا، کاہن بھی بنایا ہے، اور مقدس قوم بنا ہے۔ ایک مقدس قوم، ایک عجیب و غریب قوم بنایا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ملک ہے، ہم کسی ملک کی وہ نہیں کر رہے ہیں، پولیٹیکل بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، جی۔ لیکن ہم خدا کے کلام کے، خدا کے حق کی بات کر رہے ہیں۔ کتاب مقدس بدلی نہیں گئی ہے۔ اس کا ایک اور تصدیق یہ ہے کہ جو ملک ہے اسرائیل، آج آپ دیکھیے اتنا ننھا سا ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس کی جو انفلوئنس جسے ہم کہتے ہیں، جو اس پہ لوگوں کی، دنیا کی نظریں اس پر ہی گڑی ہوئی ہیں، یعنی اپنی طرف ہر کسی کو مائل کر رہا ہے وہ، چاہے لوگ بری نظر سے دیکھیں، اچھی نظر سے دیکھیں، وہ ان کا اپنا نظریہ، وہ اس میں ہم نہیں پڑھنے والے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو کتاب مقدس جو ہے اس بات کی تصدیق دیتی ہے ہمارے سامنے کہ واقعی اس کا کلام سچا ہے۔ تو عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید پڑھیں، بمعنی پڑھیں، اپنی زبان میں پڑھیں، سمجھیں اور سمجھیں۔ جی ہاں، کسی کی باتوں پر نہ جائیں۔ لوگ جو ہیں اپنی الگ سے تحریر لے کر آتے ہیں، لیکن خدا نے آپ کو بھی عقل دی ہے۔ جب آپ کہیں جاتے ہیں بازار میں کپڑے خریدنے کے لیے یا سودا خریدنے کے لیے گھر کے واسطے، تو کیسے ناپ تول ہوتی ہے، تو اس میں بھی آپ کو سوچنا چاہیے۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا، ہم لوگ ایک دن آپ کے لیے دعا کریں گے ضرور، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کتاب مقدس کی عزت کرنا شروع کر دیں۔ بس اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔